اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی گروہ ہیں، ان تمام گروہ کے اندر، ان تمام دھرموں کے اندر، ان تمام قوموں کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ایک نبی ہر قوم میں آیا، کوئی قوم اس سے بچی ہوئی نہیں ہے، کوئی قوم اس سے بچی ہوئی نہیں ہے۔ ہر قوم کے اندر اللہ نے ایک ڈرانے والا بھیجا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آج بھی موجود ہیں، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے یہاں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر مذہب کے اندر، ہر دھرم کے اندر ایک سچیت کرنے والا، ایک ڈرانے والا اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ بالکل صاف لفظوں میں موجود ہے قرآن کی آیت وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ ہاں، اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ جس قوم کے اندر وہ نبی آیا، جس قوم کے اندر وہ رسول آیا، اس رسول کی، اس نبی کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سارے نبیوں کی مول شکشا تھی، مول منتر تھا۔ توحید کے بغیر، ایکیشور واد کے بنا کوئی مذہب زندہ رہ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس مذہب کے اندر اب ایکیشور واد میں بہو دیوبادیت آ گئی ہو، بہو ایش پوجا گھس گئی ہو، بہت سے دیوی دیوتاؤں کی اور بہت سے خداؤں کی پوجا ہونے لگی ہو، لیکن ان سب کے باوجود ہر دھرم کی مول شکشا یہی ہے کہ ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے، God is only one، اور اسی کی عبادت کرو، یہ ہر دھرم کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو ہر نبی کی بنیادی تعلیم کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پوجا سے، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کہتے ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے طاغوت کی تعریف ان جملوں میں کی ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جائے۔ جس کی بھی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جا رہی ہے وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ ہر نبی کی شکشا رہی ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پوجا سے، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہر مذہب کے اندر، ہر قوم کے اندر ایک نبی آیا ہے۔ سکھوں میں اس کو نبی رسول کہا گیا، دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول، نانک دیکھ قدرت گئے سبھی بھول۔ سکھوں کی کتاب گرو گرنتھ کے اندر یہ منتر آج بھی موجود ہے، دہٹا نور محمدی دہٹا نبی رسول۔ نور محمدی کو، قرآن کو، جو محمد رسول اللہ لے کر آئے، جو روشنی کو، اور نبی رسول، جو نبی و جو رسول لے کر آیا،
نانک دیکھ قدرت گئے سب بھول. نانک نے جب یہ سب چیزیں پڑھیں اور دیکھیں اور سمجھی تو نانک سب کچھ بھول گئے. یعنی قرآن کے بعد اب کسی اور کتاب کی کوئی ضرورت کو انہوں نے محسوس نہیں کیا. دیکھ نانک قدرت گئے سبھی لوگ. تو یہاں نور محمدی اور نور رسول کہا گیا. جین دھرم کے اندر ارہن کہا گیا. تم شدھ اور شبھ کار نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو. ایشور کی پوجا نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو. تمہیں چنتا کس چیز کی ہے؟ تمہارے لیے ارہن کافی ہے. یہ جینزم میں لکھا ہوا ہے. مہاویر جی نے کہا تمہیں چنتا کس چیز کی ہے؟ تمہارے لیے ارہن کافی ہے. یعنی ایک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے مت کرو. اچھے کام نہیں کر سکتے ہو مت کرو. پھر بھی کوئی بات نہیں. چنتا کس چیز کی ہے؟ تمہارے لیے ارہن کافی ہے. ارہن کا معنی ہوتا پکش داتا، حمایت کرنے والا. تو ارہن کا معنی ہوتا ہے پکش داتا، شفاعت کرنے والا. تمہارے لیے ارہن کافی ہے مطلب شفاعت کرنے والا کافی ہے. ہم لوگوں میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے. حدیث سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار لوگوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. اور اسی لیے نبی اکرم کا ایک نام یہ بھی ہے، شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے. جب بہت سے لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو اللہ کے نبی سجدے میں اپنا سر رکھ دیں گے. آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ. سل مانگو تو عطا، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ میرے امتی میرے امتی میرے امتی آج جہنم کے بالکل دروازے پر کھڑے ہوئے، اللہ میں ان کو بخش دے. تو اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو چاہے گا بخش دے گا، نبی کی شفاعت قبول کرے گا. تو میرے بھائیوں، ارہن کا معنی ہوتا شفیع. ارہن کہتے ہیں شفاعت کرنے والے کو. ایک ایشور کی پوجا نہیں کر سکتے ہو مت کرو. اچھے کام نہیں کر سکتے ہو تو مت کرو. تمہیں چنتا کس چیز کی ہے؟ تمہارے لیے ارہن کافی ہے. یہ جین دھرم کے اندر لکھا ہے. سکھوں کا بتا چکا ہوں، جین دھرم بتا دیا ہے. عیسائیت میں بائبل میں صاف لکھا ہے، بائبل پڑھیے. I will pray the Father, he shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you because the prince of this world come. His name will be Muhammad. His name will be Ahmad. His name will be Ahmad. I will pray the Father. میں اپنے پتا سے، اپنے باپ سے یہ پرے کروں گا، یہ دعا کروں گا. He shall give the another comforter، کہ وہ تمہیں ایک دوسرا رسول دے، وہ تمہیں ایک دوسرا مارگ درشک دے، وہ تمہیں ایک دوسرا رہبر و رہنما دے، وہ تمہیں ایک دوسرا راستہ دکھانے والا دے. I will not talk much with you. اب میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا. I will not talk much with you. اب میں تم سے کچھ اور گفتگو نہیں کروں گا. Because کیوں؟ اس لیے the prince of this world come، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا. اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے. his name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا. عیسائیت کے اندر بھی ثبوت ملتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کا نام احمد بتایا.